بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابر کرم کے ناظرین، آج یوم شہادت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مناسبت سے چند چیزیں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، آپ کی ظاہری حیات طیبہ وہ 63 برس ہے، تو اس مناسبت سے میں نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی 63 خصوصیات اور آپ کی امتیازی آپ کے اوصاف وہ اکٹھے کیے ہیں۔ سب سے پہلا آپ کا امتیازی وصف تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بچوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ دوسرے نمبر پہ خانہ کعبہ میں جن کی ولادت ہوئی وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے ساتھ سب سے پہلے جنہیں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ حضور کی ذات ببرکات پہ جن کی پہلی نگاہ پڑی ولادت کے بعد وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ جن کی غذا سب سے پہلے لعاب دہن مصطفیٰ بنی وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں سب سے پہلے غسل دیا وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو یہ وہ خصائص و امتیازات حاصل ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو آخری غسل مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے دیا۔ تمام غزوات میں حضور کے ساتھ شریک رہے سوائے غزوہ تبوک کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جن کے لیے دعا فرمائی کہ مالک علی کو گرمی اور سردی سے بے نیاز کر دے وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ بدر میں 49 کفار کو قتل کرنے کا جو سبب بنا وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ احد میں 16 زخم جس ہستی کو آئے وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ کفر کے بڑے بڑے سردار جس ہستی نے قتل کیے وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ حالت جنب میں جنہیں مسجد جانے کی اجازت خصوصی طور پہ دی گئی وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ پہلی دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام جس گھر سے ہوا وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا گھر ہے۔ اور دائیں رکاب میں گھوڑے کی دائیں رکاب میں پاؤں رکھنے سے لے کر بائیں رکاب تک اتنی قلیل مدت میں پورا قرآن مجید ختم کرنے کی سعادت جنہیں حاصل تھی وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ انا مدینۃ العلم علی بابوہا کی برکت جنہیں حاصل ہوئی وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابوہا کا شرف جنہیں ملا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ خوارج کا خاتمہ جس ہستی نے کیا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ حسنین کریمین کے بابا کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے زوج اقدس کا نام حضرت مولا علی شیر خدا ہے۔ اور آپ دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کی اس شادی کے لیے انتخاب جس ہستی نے کیا وہ اللہ کریم کی ذات ببرکات ہے۔ امت مصطفیٰ کا سب سے بڑا قاضی اور جج جناب علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ فن نحو کے امام کا نام حضرت مولا علی شیر خدا ہے۔ افصح الصحابہ کا لقب جس ہستی کو ملا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ امت مصطفیٰ میں سب سے بڑا بدبخت جسے کہا گیا وہ قاتل حضرت مولا علی شیر خدا ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے دور میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو کونچیں جس نے کاٹی تھیں وہ بڑا بدبخت تھا، اور میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے مولا علی شیر خدا تجھے شہید کرے گا۔ معراج کی رات جبہ ستر پوشی جس ہستی کو ملا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ علی ہر مومن کے ولی حضرت علی ہیں۔ علی اور قرآن قیامت تک یکجا رہیں گے، یہ شرف آپ کو ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی کے لیے جن کو ہمیشہ کے لیے نامزد کیا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ حالت جلال میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کا شرف جس ہستی کو حاصل تھا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ حوض کوثر پہ سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کی ذات ببرکات کے پاس جو آئیں گے وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ جدھر حق ہوگا ادھر علی ہوگا، یہ شرف جس ہستی کو ملا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ خیبر کا قلعہ اٹھانے والے، اس کا دروازہ اٹھانے والے اور فتح کرنے والے حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی نسل پاک جن سے چلی وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا اسلام میں پہلا سوراخ مخالفت علی ابن ابی طالب کا ہوگا۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، حضور نے فرمایا اپنی مجالس
کو مولا علی کے ذکر سے زینت بخشو۔ یہ شرف جس ہستی کو ملا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ شرف جس ہستی کو ملا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ جنت کا ٹکٹ قیامت والے دن جو دیں گے وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ انت منی بمنزلت ہارون کا شرف جس ہستی کو ملا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو، یہ اعزاز اور شرف جس ہستی کو ملا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، حضور کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر بت گرانے کا شرف جس ہستی کو ملا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ سورج جس ہستی کے لیے لٹایا گیا وہ جناب سیدنا مولا علی شیر خدا ہیں۔ حضرت جناب سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صلب میں رکھے گئے وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ حضور نے فرمایا علی ملی ایمانا الی مشاشا، علی وہ ہیں جو ٹھوڑی تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، جن کا پورا وجود ایمان سے لبریز ہے، یہ مولا علی شیر خدا ہیں۔ علی یعصوب المسلمین کا ٹائٹل حضرت مولا علی کو ملا کہ یہ یعصوب المسلمین ہیں، مومنین کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ مولا علی شیر خدا کا شرف ہے۔ کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب صحابہ کرام نے جس ہستی کو عطا کیا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ 4 یاروں میں مولا علی کا نام ہے، 55 پاک میں مولا علی کا نام ہے، 10 مبشرہ میں مولا علی کا نام ہے، السابقون الاولون میں مولا علی کا نام ہے۔ قرآن مقدس کی 300 آیات جن کے مناقب میں اتری وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ یمن کا گورنر بنا کے حضور نے جس ہستی کو بھیجا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ حاتب بن ابی بلتا سے خط جو ہے انہوں نے جو بھیجا تھا وہ جس ہستی کو بھیجا کہ عورت سے لے کے آؤ وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ عمر بن عبد ود کے قتل کے موقع پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا لمبارزۃ علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من جمیع اعمال امتی الی یوم القیامہ، مولا علی کی ایک للکار ایک طرف، قیامت تک کہ میری پوری امت کے اعمال ایک طرف۔ یہ شرف جس ہستی کو بخشا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار پایا وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ قرآن کی ہر آیت کے شان نزول کے جو امین اور عالم ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ علم الفرائض کے سب سے بڑے امام کا نام حضرت مولا علی شیر خدا ہے۔ قسیم الجنت والنار کا لقب جس ہستی کو ملا یعنی جنت و دوزخ تقسیم کرنے والے یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ وسیع رسول کا لقب جس ہستی کو ملا وہ حضرت مولا علی شیر خدا آپ کی ذات ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے بغض منافق کی علامت ہے، یہ شرف جس ہستی کو ملا کہ اس سے مخالفت منافقت ہے وہ مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ اور آپ دیکھیں سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے قبل کہ تم مجھے مفقود کر بیٹھو، یعنی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اس سے پہلے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں یہ شرف صرف مولا علی کو حاصل ہوا، آپ نے سلونی کا نعرہ لگایا جو دل کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ اور مباہلہ کے وقت بالغ مردوں میں حضور کے ساتھ جو دوسری ہستی تھی وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ اور 63ویں جو آپ کو شرف ہے شب ہجرت، حضور کی 4 پائی اور ان امانتوں کے امین اور وارث حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ معزز احباب، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ہمیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات کی، آپ کے علم کی، آپ کے تقوی و طہارت و پاکیزگی کی اور آپ کا جو اسلوب محبت، شفقت، نرمی اور اخوت ہے ہمیں اس کی معرفت عطا فرمائے، اور چند قطرے آپ کے تقوی و طہارت کے اور آپ کے تصفیہ کے اور تزکیہ کے وہ ہم گناہ گاروں کو بھی عطا فرمائے، اور آپ نے جو آخری لمحے وصیت کی تھی دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کریم ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آج ہماری خصوصی نشریات ہیں اس عظیم ہستی کے نام جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ترین اور جنہیں حضور نے اپنا بھائی کہا یعصوب المسلمین، داماد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوج سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اب والد گرامی حضرت امام حسنین کریمین علیہم السلام، حضرت جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ وہ ہستی ہیں جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو پہلی دعوت دی تو جس گھر سے کھانا آیا وہ مولا علی کا گھر تھا، اور جب
سارے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن رہے تھے تو سرکار نے فرمایا توحید حق کے لیے کون میرا ساتھ دے گا؟ جب سب خاموش تھے اور انکار کر رہے تھے تو اس وقت صفوں میں سے جو نوجوان اٹھا بچہ وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات رفیعہ تھی۔ آپ نے کھڑے ہو کے جو کہا حضرت حفیظ جلندری نے کمال کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی حضور اٹھے اور بولے میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب یعنی چشم پرنم ہوں، پر بھری محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں آپ کا زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، نبی جی ہی کے قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ تو معزز ناظرین، جو وعدہ حضرت مولا علی شیر خدا نے بچپن میں کیا تھا اسے آخری لمحے تک نبھایا، اور آپ کی اولاد پاک نے بھی اس کو نبھایا، اور آج تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دین پہ پہرا دیتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس خوبصورت نشریات میں ہمارے ساتھ جو عظیم ہستیاں ہمارے پینل پہ موجود ہیں، ان میں سے پہلی ہستی تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی اولاد پاک میں سے ہی گل بستان سعادت سلطان المشائخ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد نبیل الرحمن شاہ صاحب البخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، آپ نے شرف بخشا اور بڑی بہت آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو میں آپ سے بات کرنے سے پہلے اپنے دوسرے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ساتھ جو ہستی جلوہ گر اسلام آباد کی سرزمین سے بڑے ہی نفیس طبع اور بڑے محقق عزت مآب جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، جو قومی اقلیتی کمیشن کے بھی آج کل ممبر ہیں اور بڑے مسلح ہیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے ایک بڑا زاویہ نظر رکھتے ہیں، میں انہیں بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور تیسرے لاہور سے ہمارے عزت مآب محترم مکرم جناب حضرت قبلہ علامہ میاں فاروق احمد نقشبندی مجددی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں لاہور سے، ان سے بھی ہم رہنمائی لیں گے۔ سب سے پہلے پیر جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ذرا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت اور بچپن کے حوالے سے ہمیں کچھ معلومات عطا فرمائیں کہ کس طرح آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور لعاب دہن اور گھٹی، اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور بچپن میں ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها او کما قال النبی۔ حاضرین محترم، ناظرین کرام، سامعین احتشام، آج ہم 21 رمضان مبارک کی مناسبت سے حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات کی پاک سیرت، ان کے مناقب، ان کے افکار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قبلہ استاد گرامی حضور ڈاکٹر پروفیسر غلام محی الدین صاحب نقشبندی صاحب کا، کہ جن کی توسط سے یہ ویڈیو پیغام اب تک جا رہا ہے۔ اللہ کریم ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ دوستو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہستی ہیں، ان یگانہ روز ہستیوں میں شامل ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک سے قبل کتابوں میں بھی موجود تھا، پرانی کتابوں میں، حکمت کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے۔ اور کیوں نہ ہو دوستو کہ وہ ہستی جن کو نبی کریم علیہ السلام نے براہ راست فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب پیدا ہوئے خانہ کعبے میں تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، تو امی جان آپ کی حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد، جو جن کی بہت بڑا مقام ہے، وہ حضور نبی پاک کے پاس تشریف لائیں اور عرض کیا حضور بیٹا ہوا ہے،
آپ کا چچا کا بھائی، تو یہ آنکھیں نہیں کھولتا، حضور نے محبت سے گود میں لیا تو آنکھیں کھول دی۔ تو کسی نے جب جوان ہوا تو پوچھا یہ واقعہ حضرت علی سے، جب جوان ہوئے تو حضرت علی سے پوچھا کہ جی آپ آنکھیں نہیں کھولتے تھے، یہ کوئی عمدن تھا یا قصدن تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ جب میں دنیا میں آؤں تو جب آنکھ کھولوں تو سب سے پہلے حضور نبی پاک کا چہرہ انور دیکھوں، اس لیے میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام بچپن سے اتنی شفقت فرماتے، آپ کو نہلاتے، آپ کو مکہ کی گلی کوچوں میں باغوں میں سیر کرواتے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ کو جو گٹی دی، جسے ہم پنجابی میں گڑتی کہتے ہیں، عربی میں تحنیک کہتے ہیں، وہ بھی حضور نبی پاک علیہ السلام نے دی۔ اور پھر بچوں میں سب سے زیادہ، سب سے پہلے مسلمان ایمان اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ، اور وہ واقعہ سب واقعوں سے بڑا کہ آپ کھڑے ہوئے، حضور نے جب دعوت دی نا سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تو علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بے شک میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میں سب سے عمر میں بھی چھوٹا ہوں اور طاقت میں بھی چھوٹا ہوں، لیکن میرے مصطفیٰ جب تک علی کی جان میں جان ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ایک بڑا پیارا واقعہ جو جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے خواہش کا اظہار کیا نبی پاک سے کہ میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو جب نکاح کیا حضور نے خود پڑھایا تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، بی بی سیدہ کائنات کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا اور علی المرتضیٰ سے مخاطب ہوئے حضور نبی پاک اور فرمانے لگے اے علی میں نے تجھے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا، فاطمہ مجھے اپنی ساری اولاد میں سب سے زیادہ پیاری، تم اس کا دل نہ دکھانا اور اس کا خیال رکھنا۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا جو میرے خاندان میں سب سے افضل ہے اور سب سے بڑا ہے، تم کبھی اس کو دکھ نہ دینا اور ہمیشہ اس کا ادب کرنا اور اس کا خیال رکھنا۔ اللہ کی میری معروضات کو قبول و منظور فرمائے، آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی حضور قبلہ پیر جی، آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے بچپنا حضرت مولا علی شیر خدا کے بچپن کے دن اور وہ بیان فرمائے۔ آپ کی شادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ ہوئی، اور پھر ذرا یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ وہ خیبر کا واقعہ کیسے پیش آیا، اور یہ بھی ذرا بتا دیں ہمارے ناظرین و سامعین کو کہ خیبر کو آج تک یہودی نہیں بولے، اس کی کیا وجہ ہے، تو یہ ذرا چشم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں حاضرین کرام عرضی کر رہا تھا حضور سیدہ کائنات بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور مولا علی شیر خدا مولا کائنات کی شادی کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہوا، جبریل امین پیغام لے کر آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کا عقد مبارک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے کیا۔ اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا آپ کی سیرت کا واقعہ جو کہ فتح خیبر کے حوالے سے کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، پے در پے مسلمانوں نے حضور کے لشکر حضور کے گروہ نے حملہ کیا لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا، تو ایک رات حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح ہم جھنڈا، کامیابی کا جھنڈا، فتح کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دیں گے جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو دوستو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ساری رات ہم سو نہ سکے کہ شاید صبح حضور ہمارا نام لیں۔ ہر صحابی، ہر بندہ یہ خیال کرتا تھا کہ صبح شاید وہ فتح کا جھنڈا نبی پاک ہمارے ہاتھ میں دیں گے، لیکن جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ حضور ان کی آنکھوں میں ورم آیا ہے، آنکھوں میں زخم ہے، تو وہ آرام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ تو علی حاضر ہوئے تو اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگایا، آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی، اور علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی مجھے کبھی وہ درد نہ ہوئی، اور وہ فتح کا جھنڈا پھر علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ میں دیا، اور جس طرح انہوں نے وہ دروازہ توڑا اور مرہب کے 2 ٹوٹے کیے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ پچھلے دنوں یہودیوں نے دوستوں ایک مظاہرے کے دوران ایک پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا، اس پہ ایک تحریر تھی، ایک جملہ چھوٹا سا لکھا، اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اس میں لکھا تھا یہودیوں نے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہ خیبر تمہارا آخری موقع تھا بس، کیونکہ دوڑ رہے ہیں اب بڑے مضبوط ہیں۔ تو میرا یہ ایمان ہے دوستو کہ علی المرتضیٰ کا ماننے والا کوئی اللہ والا ہی آئے گا جو یہودیوں میں فتح پائے گا۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہادری، العزم اور اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکانا، اس کے محبوب پہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا۔
اور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت اور طریقت سے بال برابر ادھر ادھر نہ ہٹنا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا جنازہ حضرت امام حسن نے پڑھایا، بعض روایات میں اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن بہرحال میں اپنی گفتگو کا اختتام چراغ گولڑا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑی ان کے چند اشعار سے کروں گا، جنہوں نے بڑی پیاری منقبت لکھی ہے حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں، اور بڑی مشہور منقبت۔ وہ فرماتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرہم دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، مرہم دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا نہیں کہ یہ مارا ہوا علی کا ہے، گل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں۔ بڑا پیارا شعر، گل کا کمال جز کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اور پھر یہاں ایک پر رک جو دونوں تسی ہوئے، اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مولا علی شیر خدا کی محبت ادب غلامی میں رکھے اور حضور کی غلامی میں مارے اور سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کی غلامی میں اٹھائے، آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی قبلہ مفتی صاحب، اسلام آباد کی سرزمین سے ظاہر ہے آپ ارباب اقتدار جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اور آپ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا یہ بتائیے ہمیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی زندگی حضور کی ذات و برکات کے ساتھ ساری زندگی وفا کرتے گزری، تو کچھ مظاہر بھی ہمیں بتائیں کہ کس طرح انہوں نے ہر مقام پہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہرا دیا اور حضور سے محبت کا حق ادا کیا اور یہی درس دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، آپ کا جو سوال ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذات مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ وفاداری کے جو مظاہر ہیں اس حوالے سے اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ڈے ون سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت شریفہ کو حاصل کیا، اور یہ وہ شخصیت ہیں جو براہ راست حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں جنہوں نے پرورش پائی، گھر میں جنہوں نے پرورش پائی۔ سو ایک محبت کا جو سلسلہ ہے وہ خون سے ہٹ کر یہ جو ایک پرورش کا سلسلہ ہے، اس نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ بہت زیادہ وفادار بنایا، اور قدم قدم پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وفاداری کی وہ اعلیٰ مثالیں قائم کیں کہ دنیا ایسی مثالیں دینے سے قاصر ہے۔ آپ دعوت ذوالعشیرہ کو ہی دیکھ لیجئے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے عزیز و اقارب کو دعوت دی تو ان میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہاں کرنے والا نہیں تھا، آپ کے مذہب کو ماننے والا نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس وقت جو ہے وہ بچے تھے، آپ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر اس ذوالعشیرہ دعوت میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور آپ کے دین کو قبول کرنے کا اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہیں وہ حرم کعبہ میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور سب سے بڑا ثبوت جب ہجرت کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے بستر مبارک پر سلایا تو یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا نازک معاملہ تھا، اور وہ شخص
جو اپنی جان سے محبت کرتا ہو وہ تو کبھی بھی ایسے بستر پر نہیں سو سکتا جس کو پتہ ہو کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ بستر پر سو کر دنیا کو بتا دیا کہ میرا تن من دھن میری محبت میرا عشق میرا سب کچھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ ہے، اور آپ نے عملی طور پر تلواروں کے سائے کے نیچے سو کر اس بات کا ثبوت دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہوں اور میں نبی پر جان لٹا دینے کے لیے جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ بدر کا مقام ہو، احد کا مقام ہو، خیبر کا مقام ہو، جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سائے کی مانند جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں۔ آپ جیسا وفادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بہت ہی مشکل جو ہے وہ ملے گا۔ چند فنگر ٹپس پر جو ہے وہ آپ نام گنوا سکتے ہیں، لیکن ان تمام میں وفاداری کے اعتبار سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک عظیم شخصیت ہے۔ جی قبلہ مفتی صاحب، آپ نے بہت عمدہ طریقے سے بڑی نفاست اور بڑی فصاحت کے ساتھ بیان کیا کہ کس کس مواقع پہ بلکہ ساری زندگی ہر لمحے حضور کی ذات پہ آپ نے پہرا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری آپ نے پیش کی۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو پہلے دن سے ہی حساد کا سامنا رہا، اور اسی لیے شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرما دیا تھا کہ علی مرتضیٰ شیر خدا کی محبت ایمان ہے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ علی کا بغض منافقت کی علامت ہے۔ ذرا یہ بتائیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت ایمان کا حصہ ہے بلکہ عین ایمان ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے اور ایمانوں کا حصہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا روایت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صرف چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو آپ کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت کرنا جو ہے وہ بدرجہ اتم ایمان کا جو ہے وہ حصہ بنتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا اور کہا کہ اس وقت تک جو ہے وہ تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک جو ہے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، عزیز و اقارب سے بڑھ کر، دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر جو ہے وہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محبت فرمائی ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ جو ہے وہ محبت کریں۔ آپ کو صرف صحابی نہ مانے برائے کرم، بلکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی تصور کریں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ خون تصور کریں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ مختلف نسبوں سے ہیں لیکن میرا اور علی کا نسب جو ہے وہ ایک ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مخالفوں نے طعنے دیے کہ رسول اللہ تو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ خود جو ہے وہ جہاد میں چلے گئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دل بر بھائی اور صحابی رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے
جب گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا ملے غزوہ تبوک کی طرف جانے والے لشکر کو، تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بچوں میں اور خواتین میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت خوبصورت اور ایمان افروز جواب عنایت فرمایا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ لیکن لا نبی بعدی، کہ اے علی تمہارا مقام میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح ہارون کا موسیٰ کے سامنے مقام تھا، جس طرح ہارون جو ہے وہ موسیٰ کے خلیفہ تھے، تم بھی میرے خلیفہ ہو، تم بھی میرے نائب ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی سردار ہو اور آخرت میں بھی سردار ہو، حبیبوں کا حبیبی، تیرا حبیب میرا حبیب ہے، یعنی جس سے تم محبت کرتے ہو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، وحبیبی حبیب اللہ، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، وعدوک عدوی، علی تیرا دشمن میرا دشمن ہے، وعدوی عدو اللہ، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور واضح طور پر جو ہے وہ مطلب ہوا کہ جو اللہ کے اس نیک بندے علی سے محبت کرتا ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ رسول خدا سے محبت کر رہا ہے، اور جو رسول خدا سے محبت کر رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ اپنے رب سے محبت کر رہا ہے، اور جو علی سے دشمنی کر رہا ہے وہ رسول سے دشمنی کر رہا ہے، اور جو رسول سے دشمنی کر رہا ہے وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ویل لمن ابغضک بعدی، ہلاکت ہے ان کے لیے جو میرے بعد تیرے ساتھ بغض رکھیں گے۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کی ذات کے ساتھ محبت کرنا عبادت ہے، علی کے ساتھ عشق کرنا عبادت ہے، علی کے ساتھ محبت رسول خدا کی محبت ہے، اور رسول خدا کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان کی تکمیل کی نشانی یہی ہے کہ جو تمام صحابہ سے لوگ محبت کرتے ہیں، علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتے ہیں، اور آل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں۔ جی قبلہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بہت عمدگی سے یہ بیان کیا۔ ایک اور پہلو بھی ذرا چشم عنایت فرما دیں۔ اصل میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف خلفائے راشدین ہیں اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی انہی میں ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے سوء ظن کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جبکہ حقیقت یہ ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خلفائے راشدین سے کتنی محبت ہے، یعنی اپنے بچوں کے نام بھی ان کے نام پہ رکھتے ہیں۔ اور خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کس قدر محبت فرماتے ہیں اور کس انداز میں وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ ایک اس پہ تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور مزید لکھا جانا چاہیے۔ آپ جیسے ارباب علم و دانش جو ہیں وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ صحابہ کرام میں اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کی باہمی محبت، ہم وہ ہیں جو جوڑنے والے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو توڑنے والے ہیں، اور آپ بھی اسی میں سے۔ آپ ذرا حضرت مولا علی کی صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے محبت، اور خلفائے راشدین کی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان سے محبت و عقیدت، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔
جی محترم، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ جو ہے وہ خلفائے راشدین کی محبت اور علی کی خلفائے راشدین کے ساتھ محبت جو ہے وہ ہمیں بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے۔ بڑا افسوس ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جو ہے نا وہ ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں جو ہے وہ یہ اختلاف ہوا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی راہیں جدا تھیں خلفائے راشدین سے۔ ایسا نہیں ہوا۔ وقتی طور پر اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور بطور خاص وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی ہو، جنہوں نے قرآن کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ دیکھا ہو، جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت شریفہ حاصل کی ہو، جو براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں رہے ہوں، ان لوگوں سے کیسے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ باہم دشمنیاں رکھیں گے؟ وہ وقتی طور پر اختلاف ہوتا اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا۔ متعدد احادیث جو ہیں وہ اس بات پر شاہد ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ محبت کرتے تھے، خلفائے راشدین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ جو ہے وہ محبت رکھتے تھے۔ آپ غور کیجئے، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ مسجد نبوی سے اکٹھے نکل رہے تھے۔ راستے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کھیل رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن مجتبیٰ کو کاندھوں پہ اٹھا کر علی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، علی یہ رسول اللہ سے زیادہ مشابہ ہے، تمہارے ساتھ اتنا جو ہے وہ مشابہ نہیں ہے۔ یہ محبت کے الفاظ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے جو ہے وہ ادا کیے گئے۔ اور غدیر خم کے موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا، ہنیًا لک یبن ابی طالب اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، مبارک ہو اے علی بن ابی طالب، آپ نے اس حالت میں صبح کی کہ آپ میرے بھی آقا ہیں اور ہر مومن و مومنات کے جو ہے وہ آقا ہیں۔ جب بلوائیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا تو کون تھا جو قصر خلافت پر پہرا دے رہا تھا؟ کون تھا جس نے ان لوگوں کو متعین کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے شہزادوں امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو قصر خلافت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہرا دینے کے لیے جو ہے وہ متعین فرمایا تھا۔ اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پہنچی تو آپ آئے، قصر خلافت کے سامنے جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کھڑے تھے۔ آپ ناراض ہوئے، زد و کوب ایون کی روایات میں آتا ہے، طبقات ابن سعد اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام حسن مجتبیٰ کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کیف قتل الامیر وانتم علی الباب، کہ کیسے امیر کو قتل کر دیا گیا اور تم جو ہے وہ دروازے پر کھڑے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ امیر کے شہید ہونے سے پہلے تم نے جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ قربان کیوں نہیں کی حضرت امیر کے لیے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ خلفائے راشدین بھی محبت کرتے تھے اور آپ بھی خلفائے راشدین کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا فہم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، ہم آئے ہیں لاہور جی، حضرت قبلہ مفتی میاں فاروق احمد نقشبندی صاحب کرما والا شریف کا سٹیج ہو یا چشتی آباد شریف ہو یا شرک پور شریف ہو، مفتی صاحب ہر جگہ ہوتے ہیں۔ میاں فاروق احمد نقشبندی صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، بڑی عظیم مصلح اور محقق شخصیت ہے۔ مفتی صاحب، آپ ہمیشہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے محبت فرماتے ہیں اور آپ کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کی تو تقریر یہی ہوتی ہے۔ ذرا یہ بتائیے
بہت سارے پہلو ہیں اور ہر پہلو پہ گھنٹوں بلکہ زندگی بیت جائے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان سخاوت پہ ذرا روشنی ڈال دے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ابر کرم چینل کی بہت بہت مبارک ہو، بلکہ ڈبل مبارک ہو، ایک تو چینل کی کھلنے کی اور دوسرا اتنی جلدی اعلیٰ کامیابیوں کی۔ اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مولا علی کی سخاوت، سچی بات ہے، نہ الفاظ ہیں اور نہ انداز ہے اور نہ ہی اوقات ہے۔ اس لیے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی سخاوت کی تعریف، قبلہ جب بھی سخاوت کی تاریخ لکھی جائے گی اور جب بھی سخاوت کی کتاب لکھی جائے گی تو اس کا پہلا باب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے شروع ہوگا۔ اس لیے کیا کہنے اس گھرانے کے کہ جس کے گھر دونوں جہانوں کے فقیر منگتے ہیں، اس جہان والے بھی سائل ہیں، اس جہان والے بھی سائل ہیں، اور دونوں جہانوں کے فقیروں کا ذکر رب کے قرآن میں بھی ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ہے۔ قرآن پاک میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس آیت کریمہ کے تحت سب نے یہی لکھا کہ سیدوں نے روزے رکھے، سیدوں نے روزے رکھے، افطاری کا ٹائم آیا، پہلے دن مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو سب کچھ جو پکا تھا دے دیا، اور خود پانی سے افطاری کر کے زمانے کو بتا دیا کہ خود کھا کر سخاوت کرنا یہ اوروں کا کام ہے، اور خود بھوکا رہ کے سخاوت کرنا یہ علی کے گھرانے کا کام ہے۔ اور قبلہ یہ بھی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ مال گھر میں ہو، سخاوت کی جائے، یہ بھی سعادت ہے۔ گھر میں مال ہے تو آدھا مال اٹھا کے لے آئیں، یہ بھی سعادت ہے۔ گھر میں مال ہے، پورا مال راہ خدا میں خرچ کریں، یہ بھی سعادت ہے۔ لیکن کیسے سلام کیا جائے علی کی سخاوت کو اور علی کے گھر والوں کی سخاوت کو، کہ گھر میں مال تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک ہی چادر ہے جسے چادر تطہیر کہتے ہیں، اس چادر کو رہن رکھوا کر، اس چادر کو رہن رکھوا کر، قرضہ لے کر سائل کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ مولا علی کی سخاوت ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ، کیا کہنے آپ کی سخاوتوں کے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کے پاس ایک سائل آتا ہے، آپ نے اسے حسن کے دسترخوان پہ بھیج دیا۔ وہ سائل امام حسن پاک کی بارگاہ میں گیا کہ میں سائل ہوں، بھوکا ہوں۔ شہزادہ حسن نے کل جہان کی نعمتیں دسترخوان پہ چن دی۔ اب وہ سائل کبھی لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، کچھ بچاتا ہے۔ حسن نے پوچھا کہ بھئی آرام سے کھا، یہ بچا، کہنے لگا میں ابھی آیا ہوں۔ مسجد میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، پیالے میں پانی ہے اور
सूखी रोटी भिगो कर, जौ की सूखी रोटी पानी में डाल डाल के भिगो के खा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उसे भी, उसने चूँकि इधर भेजा है तो कुछ उसे भी खिला दूँ। इमाम हसन ने फरमाया कुछ और निशानी बता। तो साइल कहता है उससे भी वही खुशबू आ रही थी जो आपसे आ रही है, और बातों का अंदाज़ भी वही था जो आपका है। फरमाया तू अभी नहीं समझा? हज़रत क्या? फरमाया वही तो मेरे बाबा मौला अली हैं, जो आने वालों को कुल जहान की नेमतें बांट रहे हैं और ख़ुद फ़क्र किया हुआ है, और फ़क्र करके ख़ुद फ़क्र इख्तियारी किया हुआ है और उस फ़क्र में ज़िंदगी बसर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अलीउल मुर्तज़ा की सखावत में से हमें भी उस लंगर का हिस्सा नसीब फरमाए। जी मियाँ साहब, आपने कमाल कर दिया माशाल्लाह, बहुत उम्दा आपने गुफ्तगू फरमाई। और हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की सखावत किस किस अंदाज़ में आपने और आज तक ख्याल रखते हैं, ज़रा ये बताइए कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ये जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत व मवद्दत क्या सिर्फ दुनिया में है या हशर के मैदान में भी काम आएगी? और अगर हशर के मैदान में भी काम आएगी तो किस तरह आएगी? ज़रा हमारे नाजरीन को ये भी बता दीजिए। खुदा की मोहब्बत क़यामत में कैसे फ़ायदा देगी, इसको समझने के लिए रब के कुरान से अगर हम रोशनी लें तो मालिक फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। क़यामत के दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सवाए उनके जो मुत्तक़ीन हैं, जो अल्लाह के वली हैं, जो परहेज़गार हैं। ये कुरान का फ़ैसला है, ये कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाता है मुत्तक़ीन की दोस्ती यहाँ भी फ़ायदा मंद है, और उस मकाम पर क़यामत के दिन जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। और दूसरी जगह अगर हम आयत को सामने रखें कि जब यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, कि जिस दिन माँ, बाप, बेटा, बहन, भाई सब एक दूसरे से भागेंगे, दोस्त भागेंगे। अल्लाह फरमाता है उस दिन भी इल्लल मुत्तक़ीन, उस दिन भी परहेज़गार जो हैं ये तुम्हारे दोस्त होंगे। तो इसलिए इनकी दोस्ती, और इसको समझने के लिए इमाम सखावी ने एक बहुत प्यारी बात लिखी है। इमाम सखावी फरमाते हैं मौला अली के तो क्या कहने, फरमाते हैं अली के शहज़ादे हैं इमाम हुसैन पाक। आप फरमाते हैं हशर वाले दिन मैं और मेरे चाहने वाले इस तरह होंगे जैसे ये दो उंगलियां हैं, हा कदा वरदना, जैसे ये दो उंगलियां हैं। अब यहाँ की बला एक बड़ी मोहब्बत भरी बात है। ये नहीं फरमाया कि मैं और मेरे चाहने वाले हम आगे होंगे वो पीछे होंगे, ना, फरमाया हा कदा वरदना, ये उनकी सखावत है। फरमाया पीछे नहीं, अपने साथ साथ लेके जाएंगे, हम अपने साथ लेके जाएंगे। और ये बात महज अकीदत की नहीं है, बल्कि सही मुस्लिम में रिवायत है और दीगर किताबों में भी है कि एक बंदा किसी बंदे से अल्लाह की रज़ा की खातर मोहब्बत करता होगा। लौ कान अब्दैन तहाब्बा फिल्लाह वाहिदुन फिल मशरिक व आखिरु फिल मगरिब, दो बंदे होंगे और एक बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए एक बंदे से मोहब्बत करता हो, एक मशरिक में होगा, दूसरा मगरब में। अल्लाह क़यामत वाले दिन दोनों को मिलाएगा, दोनों को मिलाएगा, और उनमें से एक गुनाहगार होगा। वो अर्ज़ करेगा मालिक मेरा हाल इससे जुदा, मेरा काल इससे जुदा, ये मुत्तकी मैं गुनाहगार,
یہ تیرا بندہ محبوب اور میں گناہگار۔ رب فرمائے گا اس نے میری خاطر تم سے محبت کی ہے، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اسے تم سے جدا رکھوں۔ تو جب عام متقی کا یہ مقام ہے تو یہ تو وہ ہیں نا، یہ تو وہ لاجپال ہیں۔ بلکہ فرزند رسول سے کسی نے پوچھا کہ حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سن کہ جو ہم سے محبت کرے گا قیامت والے دن، انہوں نے جو جملہ بولا حد کر دی، فرمایا اگر پتھر بھی ہم سے محبت کرے ہم حشر والے دن اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو یہ لاجپال ہیں، اللہ ان سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ جی میاں صاحب کمال کر دیا آپ نے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقین کی محبت حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ کمال کر دیا آپ نے۔ اور متقین کے جو امام ہیں، امام المتقین، اس ہستی کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ اچھا یہ بتائیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے خطبات بھی ہیں، نہج البلاغہ دیکھ لیجئے، دیگر کتب بھری پڑی ہیں، بڑی بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ ہمیں کوئی حکمت کی بات سنائیں، مولا علی پاک کی حکمت کی، آپ کی سیرت کی کچھ روشنی ہمیں عطا فرمائیں، جس سے ہمارے نوجوان بھی سبق لیں، بوڑھے بھی اور بچے بھی، جس سے کسب فیض کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کا ایک بڑا پیارا قول مبارک ہے، جس میں بڑوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ بچہ سب کچھ بڑوں سے سیکھتا ہے، تم 5 چیزیں بچوں سے سیکھو۔ بچہ بڑوں سے سیکھتا ہے، تم 5 چیزیں بچوں سے سیکھو۔ مثلا بچہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اگر گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو بچہ بھی مصلی پہ آ جاتا ہے، گھر میں روزہ رکھا جا رہا ہے تو بچہ بھی سحری کو اٹھ جاتا ہے، گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو بچہ بھی الف با تا کرنا شروع کر دیتا ہے، گھر میں میلاد ہوتا ہے تو بچہ بھی نعت شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں بچہ سب کچھ بڑوں سے سیکھتا ہے، تم 5 چیزیں بچوں سے سیکھو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کیا کہنے اس علی کے جو اس مصطفیٰ کے علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ فرمایا 5 چیزیں۔ نمبر 1، علی فرماتے ہیں پہلی چیز بچوں سے سیکھو، ان الاطفال یتمرعون بتراب، کہ بچے کو مٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے، بچہ مٹی سے کھیلتا ہے، ماں صاف ستھرا کر کے بچے کو بھیجتی ہے، بچہ باہر جا کے مٹی سے کھیل کر تھوڑی دیر بعد مٹی علی فرماتے ہیں بچہ مٹی سے کھیل کر تمہیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ انجام تیرا مٹی ہے۔ تو جتنا بڑا تاجدار ہوگا، جتنا بڑا بادشاہ ہوگا، انجام تیرا مٹی ہے۔ اور اس لیے بچے نے کھیل کر تمہیں بتا دیا ہے۔ تو پہلی بات جو بچے سے سیکھو کہ انجام تیرا مٹی ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا عمل آپ فرماتے ہیں تأمرون ثم تخبرون، بچہ کھیلتا ہے تھوڑی دیر، لیکن کوئی گھر بناتا ہے، کوئی کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب تک وہ کھیلتا رہتا ہے اس کے بعد وہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ بچے نے جو کچھ بنایا ہوتا ہے وہ گرا کے چلا جاتا ہے۔ اور بڑوں کو یہ سبق سکھا جاتا ہے کہ دنیا کا انجام یہی ہے۔ تو دوسری بات جو بڑوں سے نے بچوں سے سیکھنی ہے
وہ یہ ہے کہ دنیا کا انجام یہی ہے، جو کچھ بنا ہے اس نے گر جانا ہے۔ اور تیسری بات جو مولا فرماتے ہیں بچوں سے سیکھو، کمال کی بات ہے، حد کر دی ہے، علم کے ایسے موتی دیے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں تیسری بات بچوں سے یہ سیکھو کہ بچہ بانٹ کے کھاتا ہے، بچہ بانٹ کے کھاتا ہے۔ ماں نے بسکٹ دیے، بچے نے جیب میں ڈال لیے، باہر گیا، ایک اس کو دیا، ایک اس کو دیا، ایک اس کو دیا، سب کو بانٹ دیا، اور تجھے یہ سبق سکھا دیا کہ یہ جو اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہے یہ سب کچھ تیرا نہیں ہے، اس میں اللہ کا بھی حصہ ہے، اس میں غریب کا بھی حصہ ہے، اس میں محتاج کا بھی حصہ ہے، اس میں سائل کا بھی حصہ ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں تیسری بات بچے سے یہ سیکھو کہ بچہ بانٹ کے کھاتا ہے۔ اور چوتھی بات آپ فرماتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ بچوں میں بغض اور کینہ نہیں ہوتا۔ دو بچے کھیلتے ہیں، کھیلتے کھیلتے جھگڑ پڑے ہیں، دونوں روتے روتے گھر آ گئے، اب دونوں کی مائیں آپس میں لڑنے پر تیار، ادھر مائیں لڑنے پر تیار ہیں، بچے دوبارہ گلی میں کھیل رہے ہیں۔ تو علی فرماتے ہیں کہ چوتھی بات بچے سے یہ سیکھ اور اپنے دل سے کینہ نکال۔ جب دل سے کینہ نکل جائے گا، بغض نکل جائے گا، امن آ جائے گا۔ اور پانچویں بات جو بچوں سے سیکھنی ہے، حد کر دی علم کے خزانے کی۔ مولا فرماتے ہیں پانچویں بات یہ ہے کہ بچہ اپنی بات رو کے منواتا ہے۔ یہ بچے سے سیکھو کہ اپنی بات رو کے منواتا ہے، کوئی بھی ہو۔ اب بچے نے کوئی چیز مانگی ہے، اس نے دی نہیں تو بچہ رو پڑتا ہے، اور رو کے وہ اپنی بات منوا لیتا ہے۔ امیر علی فرماتے ہیں کہ بچہ اگر رو کے بات منوا لیتا ہے تو اس سے سبق سیکھ، اور تو بھی اپنی حاجت کے لیے اس کی بارگاہ میں آنسو بہا، تو بھی اس کی بارگاہ میں رو پڑ، جس طرح بچہ رو پڑتا ہے، ماں سے بات منوا لیتا ہے۔ رب تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے جب تیری بات منوانے کی ضرورت تجھے ہو تو پھر رو پڑا کر، اللہ کی بارگاہ میں خوف سے آنسو بہا لیا کر، سرکار کی یاد میں آنسو بہایا کر، فراق مدینہ میں آنسو بہایا کر، ذکر آل نبی میں آنسو بہایا کر، تیرا مالک مان جائے گا۔ تو پانچویں بات جو بچے نے ہمیں سکھائی کہ بچہ اپنی بات رو کے منواتا ہے، تم نے بھی اگر بات منوانی ہے تو مالک کی بارگاہ میں رو پڑا کرو۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار